عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ان کی گواہی بھی آدھی ہے، وراثت میں ان کا حصہ بھی آدھا ہے، انہیں گھروں میں بند رکھنے کا حکم ہے اور وہ اکیلے ٹریول بھی نہیں کر سکتی اور انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ آج خواتین کا عالمی دن ہے اور ہم سب کو اس دن کے موقع پر انہیں وش کرنا چاہیے ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے، ان کی ان خدمات کے عوض جو وہ معاشرے میں، خاندان میں، ہر سطح پر انجام دے رہی ہیں۔ یہ دن در حقیقت یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں۔ ان دنوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی، حق تلفی، ناانصافی، ظلم اور جبر کے جو بھی طور طریقے ہیں ان کے خلاف جدوجہد کی جائے، ان کے خلاف لاہ عمل تشکیل دیا جائے، اور وہ نظریات، وہ بیانیے، وہ افکار جو اس حق تلفی اور اس بے انصافی اور خلاف عدل اس معاملے کو جسٹیفائی کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ان کو بھی کاؤنٹر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرد اور عورت برابر ہیں، اس نے ان دونوں کو دنیا میں برابر کینڈیڈیٹس کی صورت میں اس امتحان میں شریک کیا ہے، اور نتیجے کے اعتبار سے بھی یہ دونوں جنت کی شہریت بالکل برابری کی سطح پر حاصل کریں گے۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے بہت تفکر کے ساتھ اس نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ مذہب اور مذہبی فکر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عورتیں جس وقت مذہب کا نیریٹو سنتی ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ دین آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، تو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر آپ حق تلفی سے تعبیر کریں تو یہ غلط نہ ہوگا، جنہیں اگر آپ زیادتی سے تعبیر کریں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور وہ چیزیں جن کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، جس وقت ایک خاتون سنتی ہے تو آپ سوچیں کہ اگرچہ وہ کچھ کہہ نہ سکے لیکن دل میں یہ جذبہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جہاں اور جگہوں پر سماج میں ناہمواریاں ہیں اور ان کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کیا جا رہا، مذہب کے ہاں بھی یہی چیز جاری ہے۔ غامدی صاحب نے بہت ہیمر کر کے یہ بات سمجھائی کہ ایک ہے دین، ایک ہے مذہب، اور ایک ہے مذہب کی انٹرپریٹیشن، مذہب کی انڈرسٹینڈنگ، مذہب کی تفہیم، مذہب کو سمجھنے کا عمل۔ یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ چیزیں، مختلف چیزیں۔ یہ پہلی چیز اللہ کا حکم ہے، اس کی منشا ہے، وہ قرآن مجید میں موجود ہے، وہ سنت میں موجود ہے۔ یہ دوسری چیز انسان کا وہ سفر ہے جو اس منشا کو سمجھنے کی طرف ہے۔ لہٰذا اس انڈرسٹینڈنگ کو ریویو کرنا، اس انڈرسٹینڈنگ کو کریٹیکلی انالائز کرنا، اس انڈرسٹینڈنگ پر سوال اٹھانا، یہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ تو خواتین کے حوالے سے مذہبی فکر کے جو یہ 6 چیزیں میں نے ابتدا میں بیان کی، یہ بظاہر ان کی حق تلفی اور ان پر زیادتی کے مترادف ہیں، لیکن غامدی صاحب کا امت پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے ان تمام افکار کا دین کی روشنی میں جائزہ لیا اور جائزہ لے کر بتایا کہ مذہب کچھ اور بات کر رہا ہے اور مذہبی فکر کچھ اور بات کر رہی ہے۔ ہم ان 6 چیزوں کو بہت اختصار کے ساتھ یہاں زیر بحث لاتے ہیں، اور غامدی صاحب کے افکار جو میں نے سمجھے ہیں اس حوالے سے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان عورتوں کو سمجھاؤں اور بتاؤں کہ دین اور شریعت کی نگاہ میں ان کے ساتھ کوئی حق تلفی اور زیادتی نہیں کی جاتی۔ ان کے اس نقطہ نظر کو تفصیلاً ان کی کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے، یہ کچھ تفصیل طلب موضوعات ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ چند منٹوں میں ان کو سمیٹ کے اختصار سے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ہم ایک ایک چیز کو الگ الگ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، یہ بات قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں ہے۔ دین کا سورس ہے سنت، اس میں عملی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں بھی اس کا کوئی موضوع بحث نہیں ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک بات بیان کی کہ کسی موقع پر آپ نے ایک بات کہی، تو اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ بات دین کے سورسز میں نہیں بیان ہوئی، یہ بات لوگوں نے بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ تو کسی کی بات کو جب ہم سنتے ہیں، اب ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ وہاں پر کیا چیز زیر بحث ہے۔ تو جب اس بات کا جائزہ لیا گیا، اور یہ بات اہم بات ہے، یعنی اگر کسی خاتون کو یہ بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تم ناقص العقل ہو، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ تو غامدی صاحب نے اس بات کا بھی جائزہ لیا، اگرچہ یہ بات کوئی دین کے سورسز میں بیان نہیں ہوئی تھی اور ایک ہسٹوریکل ریکارڈ کی بات ہے، لوگوں نے بیان کی۔ جب اس کا جائزہ لیا
تو معلوم ہوا کہ وہاں پر بھی یہ چیز بیان ہی نہیں ہو رہی جو لوگوں نے اخذ کر لی ہے۔ ناقصات العقل والدین، ہوا کیا، کچھ شوہروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ ان کی بیگم صاحبات جو ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتی۔ تو رسول اللہ نے، ایک خوشی کا موقع تھا، خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، ان سے کہا کہ بھائی ان شوہروں کے ساتھ موافقت کا رویہ اپناؤ، اور تم لوگ تو اتنی ذہین ہوتی ہو کہ بڑے بڑے حاذق لوگوں کی، ذہین فتین لوگوں کی عقل کو لے اٹھتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا کرم نوازی کی ہے، اتنا احسان کیا ہے، اور تم پر ذمہ داریاں بھی کم کر دی ہیں۔ ناقصات العقل والدین، تو نقصہ کا جو مطلب ہے عربی زبان میں وہ نہیں ہوتا جو اردو زبان میں ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری کم کر دینا، کنسیشن دینا، کسی چیز میں رعایت کرنے کے مفہوم میں آتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں بالکل اسی مفہوم میں یہ استعمال ہوا، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر وہ تمہارے ساتھ جو انہوں نے معاہدات کیے تھے، اس پسند بات ہو رہی ہے، اس کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو کہا کہ بھائی تم ان کے ساتھ موافقت کا رویہ اپناؤ، تمہارے ساتھ تو اللہ نے دنیاوی معاملات میں، یعنی تم پر نہ ذمہ داری ڈالی گئی دنیا کی، اور پھر فرمایا کہ تمہاری گواہی بھی جو ہے وہ آدھی ہوتی ہے، اس کی ہم آگے وضاحت کریں گے الگ سے کہ آدھی گواہی کیوں ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی ذمہ داریاں بھی نہیں ڈالی گئیں اور دین کی ذمہ داریاں بھی کم کر دی گئی ہیں۔ مثلا اگر تم مخصوص ایام میں ہوتی ہو تو نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کنسیشن تمہیں ایک رعایت دی ہے۔ تو اس سب کے بعد تمہیں بھی ایک انابت اور رجوع کا رویہ اپنانا چاہیے۔ تو یہ لفظ تھا ناقصات العقل والدین، دین کی ذمہ داریاں کم کر دی گئی ہیں۔ اور آپ یہ غور کریں کہ ناقصات العقل جس کو کہا جاتا ہے نا، عورت ناقص العقل، ساتھ اسی میں ناقصات دین بھی ہے، تو کیا مطلب عورت کا دین بھی ناقص ہے؟ اللہ نے اس کو ناقص دین دیا ہے، تو یہ بالکل ابرپٹ بات ہے۔ تو یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے جس کو ہمارے مذہبی علماء نے، مذہبی فکر کے مفکرین نے سمجھا اور مذہب بنا کر پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، حالانکہ اس جگہ پر یہ چیز سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے۔ اگلی بات، عورتوں کی گواہی آتی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ تجویز کیا جو اللہ کو مانتے ہیں، جب وہ اللہ کو مانتے ہیں تو ظاہری بات ہے باہمی معاملات کے اندر وہ امکانات بھی نہیں پیدا کریں گے جس سے آپس میں نزاع ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایک پریونٹیو میجر کے طور پر یہ بات بتائی، کن کو بتائی؟ ان لوگوں کو جو ایک قبائلی معاشرت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جہاں عورتیں گھر در کی ذمہ داری پر فائز اور مامور ہوتی ہیں، وہ اگر اس طرح کے باہر کے معاملات کریں، مثلا آپ گواہ بنا رہے ہیں، آپ کا انتخاب ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ کل گواہی کے بعد کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو ان کو عدالتوں کے چکر بھی لگانے پڑیں گے، ان کو گواہی بھی دینی پڑے گی، ان پر جرح بھی ہوگی، ان کو پریشرائز بھی کیا جائے گا۔ تو کیا یہ سماجی لحاظ سے اس قابل ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر ایک کے بجائے دو کو لے جاؤ۔ یہ تجویز اصل میں کسی مستقبل کے اندیشے یا نزاع سے بچانے کی تجویز تھی۔ آپ یہ دیکھیے، یہ پیچھے گاڑی آ رہی ہے، یہاں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہاں گواہوں کا انتخاب میں نہیں کروں گا کہ میں دو عورتیں ڈھونڈوں اور ایک مرد ڈھونڈوں اور کہوں کہ اب دیکھیں جی یہ ثابت ہو گیا کہ کس کی غلطی تھی۔ یہاں تو آپ سے آپ پائے جائیں گے جو بھی گواہ ہیں، لیکن جب میں معاملہ کرنے جا رہا ہوں، جب میرا انتخاب ہے، تو اس موقع پر مجھے یہ تجویز دی گئی۔ تجویز، جب ہم کہتے ہیں تجویز دی گئی تو ایک پریونٹیو میجر ہے، ایک سد ذریعہ کا قاعدہ ہے۔ یہ اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد ایک دوسرا ہدف حاصل کرنا ہے کہ تنازع نہ ہو۔ چنانچہ اگر سماج کی یہ حقیقت بدل چکی ہے، عورتیں یعنی تعلیم یافتہ بھی ہیں اور معاشرے میں اپنی ایک حقیقت بھی رکھتی ہیں اور کنفرنٹ بھی کر سکتی ہیں اپنے خلاف کسی زیادتی کو، تو یہ ہدایت آپ سے آپ ریپلیس ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج آپ اگر کسی آفس میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کی لیگل رائٹس ہیں، آپ کی ویڈیو بن رہی ہے اور چیزیں قانون کی سطح پر ہر جگہ موجود ہیں، اور وہاں آپ کوئی پلاٹ خریدتے ہیں تو ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے۔ لہٰذا دین کی ہر ہدایت کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ دوسری بات تھی جو ہماری مذہبی فکر میں پیش کی جاتی ہے، بظاہر عورتوں کی ایک تلفی لگتی ہے، لیکن غامدی صاحب نے بتایا، اس حکم کی اصل کو سمجھ کے بتایا، اس پر براہ راست غور کر کے بتایا کہ یہ چیز زیر بحث ہی نہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ تھی کہ عورتوں کو گھروں میں بند کر کے رکھنے کا حکم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سورہ احزاب کے اندر یہ آیا ہے کہ اصلاً تو ان کو گھروں میں بند رکھنا ہے۔ تو یہ جو نکل رہی ہیں ابھی آج کل، چلو مجبوری ہے کوئی نہیں، لیکن اصلاً حکم یہی ہے، یہ بالعموم سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں
بلکہ کسی بھی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کا سیاق، اس کا سباق، اس کا کانٹیکسٹ، اس کے مخاطبین، اس کا موقع گفتگو، اس سب کو سمجھتے ہیں. لیکن یہ ستم ظریفی ہے کہ ہم قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو ان سب چیزوں کو اگنور اور نظر انداز کر دیتے ہیں. سورہ احزاب کے اندر جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں تو اس سے پچھلی آیت کو اگر آپ پڑھیں اور سمجھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے نبی کی بیگمات، ازواج مطہرات کو، کہ تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو. تمہارا ایک رول اور تمہارا ایک منصب ہے، اور وہ رسول جس کو معاشرے کے اندر جس پر لوگ پل پڑے ہیں، جس کو ہدف تنقید بنا لیا ہے، اس کے گھر والے بھی اب محفوظ نہیں رہیں گے. ان کی بھی کریکٹر کو لوگ شکوک و شبہات کا نشانہ بنائیں گے. تم لوگ اگر گھروں سے نکلتی رہو گی تو پھر اس کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے. اگر رسول کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے اس رول، اس کے اس منصب اور صورتحال کی نزاکت کو سمجھو. منافقین جو کچھ اس وقت کر رہے تھے تو اس میں بھی ایک پریونٹیو میجر کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پہ بات کہی گئی. اور آپ اگر غور کریں، ہر وہ آدمی جو کسی بڑے منصب پہ ہو، اس کے خاندان، اس کے اعزہ، اس کے اقربا، اس کی بیگمات کو یہی بات کہی جاتی ہے. مثلا ایک پرائم منسٹر ہے، اس کے لیے بعض سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں، تو ان کے بچوں کو، ان کی بیگمات کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، آپ نے اس طریقے سے معاشرے میں بہیو کرنا ہے. تو یہ ان کی حق تلفی یا زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ جس چیز کو انہوں نے اپنا لیا ہے، جس رول کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس کے کچھ تقاضے ہیں. لہٰذا تیسری چیز کہ عورتوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیا جائے گا. دین اور مذہب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بات موجود تھی وہ ایک خاص صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور خود قرآن نے واضح کر دیا کہ اے امہات المومنین، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. چوتھی چیز یہ کہ وہ سفر نہیں کر سکتی، محرم کی شرط ہے ان کے ساتھ. یہ بات بھی بالکل بے بنیاد ہے، غلط ہے. ایک غلط چیز کو آپ اگر غلط جگہ پلیس کریں گے تو اس سے ہی نتیجہ نکلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے اندر، قبائلی معاشرہ تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، بسا اوقات ہفتے مہینے لگ جاتے تھے. راستے میں رہزنوں کا ڈر رہتا تھا، قافلوں پہ حملے ہو جاتے تھے، ریپ کر دیے جاتے تھے. اس صورتحال میں، اس معاشرت میں جہاں پر سفر کے اسباب نہیں تھے، لوگوں کو یہ تجویز دی، جیسے ایک دانا، ایک حاذق، ایک حکیم شخص یہ تجویز دیتا ہے کہ جب تم نکلو، عورتوں کو کہا، تو پھر اپنے مردوں کو بھی ساتھ رکھو، یہ لمبے اسفار ہو. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہدایت کا رخ ہے وہ بھی ایک پریونٹیو میجر ہے، ایک سد ذریعہ کا ہے. اس سے کچھ اور اچیو کرنا ہے، ان کی سیفٹی سیکیورٹی پیش نظر ہے. لہٰذا اگر آج کے دور میں ہمیں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ہم اپنی بچی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو جہاز میں بٹھا دیں گے اور وہ کراچی سے نیو یارک پہنچ جائیں گی، تو یہ ہدایت اصل میں عورتوں سے متعلق ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں اگر کبھی اندیشہ ہو کہ ہماری بیٹی نے، ہماری بہن نے رات گئے کسی جگہ پر جانا ہے، تو پھر ہم بھی یہی کہیں گے کہ جاتے ہوئے بھائی کو ساتھ لے جاؤ، ابو کو ساتھ لے جاؤ، ماموں کو بتا دو. تو یہ سب چیزیں، یہ سب ہدایات اپنے ایک کانٹیکسٹ میں بالکل متعلق ہو جائے. لیکن جب آپ ان کو علی الاطلاق عورتوں کے اوپر لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ڈرائیونگ بھی نہیں کر سکتی، اور پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ حج عمرہ بھی نہیں کر سکتی، تو پھر یہ چیز ایک غلط تاثر دیتی ہے. اور مذہب میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں. تو یہ ہو گئی چوتھی چیز. پانچویں اور چھٹی چیز کو ہم دیکھتے ہیں بہت اختصار سے. پانچویں چیز یہ تھی کہ عورتوں کا وراثت میں حصہ آدھا ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے، بے بنیاد بات ہے. قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، عورتوں کا وراثت میں حصہ آدھا نہیں ہے. ماں اور باپ کا حصہ برابر ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے. کلالہ رشتہ دار جن میں سے آپ جن کو نامینیٹ کرتے ہیں، جب آپ نامینیٹ کرتے ہیں تو ان کے بہن بھائیوں میں بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ جو رقم ہے اس کا 2/3 تقسیم ہو جائے گا، تو بقیہ رقم کا، تو ان میں بھی بہن بھائیوں کو برابر حصہ ملے گا. بہن عورتیں ہیں، بھائی مرد ہیں، برابر حصہ ملے گا. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا حصہ آدھا ہے؟ یہ غلط بات ہے. عورتوں کا حصہ آدھا نہیں ہے، بلکہ بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو آدھا ملتا ہے. بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو آدھا کیوں ملتا ہے؟ اس کا ایک ریشنل، اس کی ایک وجہ ہے. یہاں یہ چیز زیر بحث نہیں ہے کہ وہ عورتیں ہیں اور یہ مرد ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو ایک ذمہ داری متعلق ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اللہ میاں نے یہ حصے تشکیل دیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کے ساتھ جو بانڈ اور تعلق ہے وہ منفعت کے لحاظ سے، منفعت یعنی فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے کس کا زیادہ ہے؟ بیٹوں کا ہے یا بیٹیوں کا ہے؟ یہ ان جنرل سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ان جنرل سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ بیٹیاں جس وقت شادی کر لیتی ہیں تو ان کی منفعت شوہروں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، لیکن والدین کی ذمہ داری وہ بیٹوں ہی کے اوپر رہتی ہے.
بیٹے ہی ہیں وہ جو سنبھالتے ہیں، اس لیے بیٹوں کو بیٹیوں سے دگنا دیا گیا۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بہت سارے بیٹے نہیں بھی سنبھالتے، اس کا بھی دین نے جواب دیا، اگر نہیں سنبھالتے تو جو بیٹوں کو دینا تھا، آپ اگر چاہیں اس خوف کے ساتھ کہ آپ اند اللہ بھی جواب دیں گے، آپ بیٹوں کو آگ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یا ایک بیٹی ہے جس نے سنبھال لیا، بیٹے موجود ہیں انہوں نے نہیں سنبھالا، تو آپ بربنائے خدمت اور بربنائے ضرورت اس بیٹی کے حق میں سارے مال کی بھی وصیت کر سکتے ہیں۔ تو وہاں تو آدھا رہا ہی نہیں، آپ سارا مال بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہاں بیٹا اور بیٹی زیر بحث ہے، اس کو بہت دقت نظر سے سمجھنا چاہیے ہے کہ ماں اور بیٹا یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ کہہ سکتا ہے ماں عورت ہے، بیٹا مرد ہے، مرد عورت تو برابر ہوتے ہیں۔ نہیں، ماں اپنی منصبی حیثیت اور ذمہ داری کے لحاظ سے بیٹے سے برتر ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو حصے کم کر دیے ہیں بیٹیوں کے اور بیٹوں کو دگنا دیا گیا ہے، تو وہ بھی ان کی اس جو منفعت ہے، جو فائدہ والدین کو پہنچتا ہے، اس لحاظ سے۔ لہٰذا مرد اور عورت کے حصوں میں کوئی ڈسکرمنیشن روا دین میں نہیں رکھی گئی۔ آخری چیز ہے کہ ان کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی بہت غلط فہمی کا باعث بنتی ہے اور اس کو بالکل غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے، اس کی یہ منشا ہے، انسانی عقل بھی یہی سمجھتی ہے، انسانی معاشرت بھی اسی نتیجے پہ پہنچی ہے کہ خاندان کا ادارہ، وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک ناتواں ہستی جو نہ بول سکتا ہے، جو نہ اپنی خواہشات کا اظہار جو نہ اپنی ضروریات کی طرف متوجہ کر سکتا ہے، اس کی نگرانی، اس کی نگہداشت، اس کی پرداخت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے خورونوش کی ذمہ داری، اس کو سنبھالنا، یہ کام ہے جو خاندان کرتا ہے۔ تو خاندان کی بہت اہمیت ہے دین کی نظر میں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ایکسکلوسیو بانڈ بنا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے، وہ قائم اور دائم رہے۔ قرآن مجید ایک موقع پہ یہ تجویز کرتا ہے کہ اگر کبھی یہ لگے کہ اس خاندان کو توڑنے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے، نشوز سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ خاندان برقرار نہیں رہ سکتا۔ کیا مطلب خاندان برقرار نہیں رہ سکتا؟ مطلب یہ ہے کہ جو شوہر تھا اس کو شوہر ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے، بغاوت پہ اتر آئی ہے ایک بیگم، ایک خاتون، وہ اس کی ایک بہت بین مثال کہ وہ کسی اور کو شوہر سمجھ بیٹھی، یا وہ شوہر کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس نے کہا نمک کم ڈالا ہے تو اس نے کہا کہ نمک کم نہیں ڈالا تو یہ بغاوت ہوگی، نہیں، بلکہ شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دے۔ تو اب یہ موقع ہے کہ جس موقع پہ خاندان ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور نقصان کس کو ہوگا؟ اس چھوٹے ناتواں بچے کو۔ تو اس بچے کی پروٹیکشن کے لیے کہ یہ خاندان نہ ٹوٹے، آپ اگر قرآن مجید کے اس مقام کو پڑھیں تو گویا ایک طریقے سے اللہ میاں اپیل کر رہے ہیں، اس کو سمجھاؤ، یہ نہیں سمجھتی تو اس کو بستروں میں اکیلا چھوڑ دو کہ شاید کچھ تحلیل نفسی کرے تو سمجھ میں آ جائے کیا کس چیز پر اتر آئی ہے، اور پھر بھی نہ ہو تو پھر تھوڑا سا کان گرم کر دو اور واپس لے آؤ اس کو گھر میں، اس خاندان کے ادارے کو بچاؤ۔ یہ اللہ کی ہدایت کی اسپرٹ تھی، اس کا پس منظر تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا؟ اس کے ساتھ ہوا یہ کہ اس پوری پیچھے کی بات کو ہٹا کر جس درد کے ساتھ، جس اسپرٹ کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی تھی، نمک کم کرنے پہ مردوں نے مارنا شروع کر دیا، استری نہ کرنے پہ مردوں نے پٹائی کرنی شروع کر دی، اور جوتے نہ پالش کرنے پہ پٹائی شروع کر دی، اور اپنی ماں کی بات سے مختلف رائے دینے پہ پٹائی شروع کر دی۔ تو یہ اب عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی شروع ہو گئی، اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ ناانصافی شروع۔ پہلے جہاں بچے کے ساتھ جو حق تلفی ہو رہی تھی اس کو روکنے کے لیے عورت کو توجہ دلائی جا رہی تھی، تو اس پورے حکم کا جو منشا تھا وہ مختلف ہو کر، اس کا رخ مختلف ہو کر خود عورت پر ظلم بن گیا۔ تو انسانی عقل بھی یہ کہتی ہے، انسانی شعور بھی یہ کہتا ہے کہ جس وقت کوئی بھی چیز حق تلفی کا باعث بن رہی ہو تو وہاں قانون حرکت میں آتا ہے۔ تو گاندھی صاحب نے اس طرح کا آرٹیکل لکھا ہے عورت کی تعدیب کے عنوان سے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جس وقت یہ صورتحال ہو جائے تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ریاست ہے، عدلیہ ہے، جو معاشرے کا نظم اجتماعی ہے، اس کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ وہ پھر حق تلفی کو روکے اور اس مرد کو روک دے کہ اب تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر کوئی قانون بنتا ہے کہ مردوں کو اگر یہ صورت پیش آ جائے نشوز کی کہ عورتیں ان کی بات نہیں مان رہی اور خاندان برباد ہو رہا ہے، بچے بگھرنے والے ہیں، تو پھر وہ اداروں سے رجوع کریں، کیونکہ انہوں نے اپنے اس حق کو غلط استعمال کیا۔ لہٰذا اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو عورتوں کے اوپر ہاتھ قریب کرنا بھی جرم بن جائے گا، ان کو ڈرانا بھی جرم بن جائے گا۔ تو یہ اس پس منظر کا حکم ہے جس کے پیچھے یہ اسپرٹ
کار فرما تھی. تو یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ عورتوں کو مارا جا سکتا ہے. اور عورتوں کے ساتھ اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ اگر مرد اپنا حق ادا نہ کر رہا ہو, وہ چیٹنگ کر رہا ہو, وہ نشوز پہ اتر آئے, تو پھر ہمیں یہ حق کیوں نہیں دیا دین نے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے کہ جب آپ ایک ادارہ بناتے ہیں, ایک انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں, اس کے اندر ایک اتھارٹی قائم کرتے ہیں. دنیا کا کوئی نظام اتھارٹی کے بغیر نہیں چل سکتا. تو خاندان کے ادارے میں جو ذمہ داری لیتا ہے وہ اتھارٹی بنتا ہے. مرد بالعموم ذمہ داری لے کے اتھارٹی بن جاتے ہیں. تو جب آپ اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں, اس کے کچھ نارمز ہیں, اس کے کچھ طریقے ہیں. مطلب میرے والد صاحب کی مجھ پہ ایک اتھارٹی ہے, وہ غلطی کرتے ہیں تو میں ان کا کان نہیں پکڑ سکتا. ایک کانسٹیبل جس وقت میں سڑک پہ آتا ہوں مجھے روکتا ہے تو اس کی مجھ پر اتھارٹی ہے. وہ اگر غلطی کرے تو میں اس کو گرفتار نہیں کر سکتا, میں اس کو پکڑ کے گاڑی میں نہیں ڈال سکتا. تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ حفظ مراتب ہے. تو شوہر اگر غلطی کرتے تھے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ خاندان کے بڑوں کو, آپ اپنے اعزہ کو, آپ شوہر کے والدین کو, اس کی والدہ کو, معاشرے کے لوگوں کو, ریاست کے فریقین کو, سب کو شامل کر سکتے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ کہ یہ صحیح جگہ پر آ جائے گا. صحیح جگہ پر نہیں آئے گا تو پھر یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. تو یہ چند یعنی 6 کے قریب میں نے لسٹ کی بنیادی چیزیں ہیں جو مذہبی فکر میں پائی جاتی ہیں اور عورتوں کی حق تلفی کا ایک نیریٹو فراہم کرتی ہیں. امت پر گاندھی صاحب کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کھپا کر جہاں پورے دینی فکر کو ریکنسٹرکٹ کیا, اس کو کریٹیکلی انالائز کیا, اس کے اوپر غور و فکر کر کے جو مذہب کی ہدایات تھیں ان کو براہ راست سمجھا اور بتایا کہ مذہبی انٹرپریٹیشن غلط ہو سکتی ہے, مذہب غلط نہیں ہے. تو آج کے دن بھی میں دنیا بھر میں موجود عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں دین اور مذہب کے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے کہ دینی روایت کو جب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ہمیشہ اس بات پر غور کریں کہ کہیں یہ انٹرپریٹیشن تو نہیں ہے. اگر انٹرپریٹیشن ہے تو اس میں انسان آ گیا ہے, وہ غلطی کر سکتا ہے, اس کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. اور ان سب چیزوں پر اس پہ گاندھی صاحب نے کام کیا, وہ لکھا ہوا موجود ہے, تفصیلی طور پر اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے. یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خدا کے دین میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی نسبت کوئی برتری کا جذبہ نہیں ہے اور عورتوں کے ساتھ کوئی زیادتی یا حق تلفی کا جذبہ نہیں ہے. خدا کی اس کائنات میں دونوں برابر ہیں اور قیامت کے دن بھی جنت کی شہری کے لحاظ سے دونوں وہاں پر موجود ہوں.